صوفی کون ہے؟ کیا صوفی جس نے ظاہری تراش کا راز خواجہ زبیر کی طرح لمبے بال اور داڑھی شریف ہے، وہ ہے کہ صوفی کی اور بھی کہ ایک کلین شیو آدمی بھی صوفی ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ صوفی کون ہے. جی جی. اچھا، یہ پہلی دفعہ جو تھی نا، جس کو خانقاہ بنی، وہ جاننا ضروری ہے، وہ 151 ہجری میں بنی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، جو آخری صحابی رسول دنیا سے جنہوں نے وصال فرمایا وہ 150 ہجری کے قریب. ٹھیک. اچھا، اس سے پہلے کیا تھا؟ مسجدیں جو تھی وہ کمیونٹی سینٹرز تھے. سیاست، سوشل معاملات سارے وہاں پہ ڈسکس کیے جاتے تھے. لیکن وہاں پر جو اس دور کا معاملہ بن گیا نا، جو ایک انڈیویجول کی تربیت کا معاملہ تھا نا، وہ ہٹ گیا. ٹھیک. جب خلافت سے ملوکیت آ گئی، یعنی بادشاہت آ گئی، تو اس نے لوگوں کو وہ رستہ نہیں مل رہا تھا جہاں سے وہ اپنی تربیت کے جو ہے نا مراحل سے گزر سکے. تو پہلی بھی جو ہے نا خانقاہ 151 ہجری میں بنی، اور وہاں سے بھی جو ہے نا لفظ صوفی بیسیکلی اس میں مختلف جگہوں پر ہے. اہل صوف بھی کہتے ہیں کہ جو کمبل والے ہیں، یا جو صحابہ صفا تھے، کم و بیش 70 کے قریب صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے دنیا ترک کر کے تو صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. اور ان کے متعلق تو اللہ پاک نے باقاعدہ قرآن پاک میں آیات اتاری کہ جو دنیا کے سب کچھ چھوڑ کے آپ کی طرف ہیں تو ان پہ توجہ فرمائیں. یعنی لیکن اب تصوف کی راہ میں دو طرح کے لوگ ہیں نا ہم لوگ. ایک وہ ہیں جن کو سورہ واقعہ میں اللہ پاک نے فرمایا صاحب الجمین ہے، دائیں ہاتھ والے، جن کی اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائے. دوسرے وہ ہیں صحاب المقربین، جن کی تلاش جو ہے نا اس کا قرب ہے. اب جس کی توجہ ہی قرب کی طرف نہیں ہے، یعنی وہ اپنے خالق حقیقی کے قریب سے قریب تک نہیں ہونا چاہتا، وہ اس راہ کا پھر مسافر نہیں ہے. اور وہ جو قرب کی تلاش میں ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو لفظ استعمال فرمایا ہے سالک کا ہے. ٹھیک. اس کو ہم سالکین بھی کہتے ہیں کہ جو اس کے مسافر ہیں. وہ جس کا سفر شروع ہوا ہے وہ سالک ہے، اور جس کو اللہ پاک کی ذات کا کوئی عرفان عطا ہوا ہے وہ عارف ہے، اور جو اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہے وہ صوفی ہے. باقی جتنے بھی ہیں ان کے متعلق حضرت دات علی حجویری نے فرمایا وہ مستصوف ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں امپوسٹرز. ٹھیک. نہ انہوں نے سفر کا آغاز کیا، نہ انہوں نے کوئی عرفان حاصل کیا، منزل تو دور کی بات ہے، انہوں نے تصوف کے دروازے پہ بیٹھ کے اپنی دکان جاری کر لی. انہوں نے بہروب اختیار کر لیا ایسا، اور وہ علم سے بھی عاری تھے. علم سے عاری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت سے بھی دور تھا. انبیاء اکرام کے 3 آبجیکٹیوز تھے جو اللہ پاک نے بار بار قرآن پاک میں بیان فرمائے. سب سے پہلے کیا؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. یہ 3 کام جو کتاب کا علم، اس میں چھپی حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ ٹرانسفارمیشن. سورہ شمس میں 18 سپارے میں جا بجا اللہ پاک یہی فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ. فلاح کو پہنچا جس نے اپنا آپ کو صاف کیا، پاک کیا، ٹرانسفارم کیا. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ جن کو دنیا میں بشارت دی گئی. 10 کے 10 کی جو عادات تھیں، جو ان کی شخصیات تھیں، ایک دوسرے سے مختلف تھے. آپ نے 10 کے 10 کو ایک سا کرنے کی کوشش نہیں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر عمر بنایا نا. عمر